له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فقد أحطنا بما لديه خبرا صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین کو شبہ ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کچھ غیبی امور کے اوپر تسلط حاصل ہے، اس لیے ان کو مدد میں غائبانہ حاجات میں مشکلات میں پکارنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ خضر علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ وہ تو خود فرما رہے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ اپنے امر سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کی مرضی سے کیا ہے ہم نے سب کچھ۔ آج وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ مشرکین کے چوتھے شبے کا جواب دیں گے۔ 4 شبے تھے نا، اب یہ چوتھا شبہ ہے۔ چوتھا شبہ یہ تھا کہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھا، اللہ نے بڑی قدرت اور بڑی طاقت سے اس کو نوازا تھا، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ابھی ہم پڑھیں گے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو زمین کے اندر قدرت دی، طاقت دی۔ تو ان کو شبہ یہ ہوا کہ وہ بڑی طاقتوں والا تھا، وہ متصرف الامور تھا، اس نے عجیب و غریب کام کیے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا تھا، یہ دیں گے کہ اس کو ذوالقرنین کو جو طاقت دی گئی وہ صرف ظاہری اسباب کے تحت تھی۔ اس کو جو طاقت دی گئی تھی ذوالقرنین کو وہ صرف ظاہری اسباب کے تحت تھی، اور وہ بھی بقدر ضرورت، لیکن ما فوق الاسباب امور میں وہ کسی چیز کے اوپر قادر نہیں تھا۔ ما فوق الاسباب امور کے اندر وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں تھا، اور اسباب ظاہری کے اعتبار سے بھی وہ عاجز آ گیا تھا۔ جو ہم نے اس کو ظاہری اسباب دیے تھے ما تحت الاسباب، وہ اسباب کے اندر بھی کیا آ گیا؟ عاجز آ گیا۔ جس طرح ابھی ہم پڑھیں گے، مشرق کی طرف اس نے سفر کیا تو گرمی سے عاجز آ گیا، مغرب کی طرف اس نے سفر کیا تو دلدل سے وہ عاجز آ گیا، اور شمال کی طرف اس نے جب سفر کیا تو یاجوج ماجوج قوم سے اس کا ٹاکرا ہوا، اس سے وہ عاجز آ گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ظاہری ما فوق الاسباب تو دور کی بات ہے، ظاہری اسباب جو ہم نے اس کو دیے تھے اس کے اندر بھی وہ کیا آ گیا تھا؟ عاجز آ گیا تھا۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس سبق کے اندر دیا، آج کے سبق میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ترجمہ، پھر میں سارا واقعہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے متعلق، سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے متعلق۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، فرما دو میرے پیغمبر ابھی پڑھتا ہوں میں، سأتلو ان قریب ابھی پڑھتا ہوں میں، علیکم اوپر تمہارے، منہ اس سے، یعنی اس واقعہ سے، ذکرا کچھ احوال، ابھی میں تمہارے اوپر پڑھتا ہوں کہ اسکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا طاقتیں دی تھی، کیا کیا قوتیں دی تھی، اور کون سے ما فوق الاسباب دی تھی یا ما تحت الاسباب، ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے، اچھا اس سے پہلے کہ وہ ایسا جلیل القدر بادشاہ تھا، اسکندر ذوالقرنین ایسا جلیل القدر بادشاہ تھا، انا مکننا لہ فی الارض، کہ بے شک ہم نے اس کو قدرت دی تھی، فی الارض زمین میں، ہم نے طاقت دی تھی اس کو زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور عطا فرمایا ہم نے اس کو ہر چیز سے، سببا اسباب، ہم نے اس کو عطا کیے ہر چیز سے، سببا اسباب۔ ٹھیک ہے،
یہ ذوالقرنین اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ بعض لوگوں نے یہ لکھ مارا ہے کہ اس کے سر کے اوپر 2 سینگ تھے. ذوالقرنین یہ 2 کرن ہوتے ہیں نا، تثنیہ کا صیغہ ہے. تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے 2 سر کے اوپر سینگ تھے، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اصل وجہ ہے کہ اس نے 2 جانب سفر کیے تھے. مشرق کی طرف ایک سفر کیا اور ایک سفر اس نے کیا تھا مغرب کی طرف. ٹھیک ہے، 2 کرن مشرق کرنے مغرب، اور اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ 2 کرنوں والا. یعنی اس نے مشرق کی طرف بھی سفر کیا ہے، مغرب کی طرف بھی اس نے سفر کیا ہے. سمجھ آ گیا؟ اس وجہ سے ان کو اسکندر ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ ہے، بعض مورخین جو 14ویں صدی کے مورخ ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں یہ اسکندر یونانی ہے. یہ کیا تھا؟ اسکندر جو قرآن پاک میں جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ کون تھا؟ وہ اسکندر یونانی تھا. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ آج کے دانشور میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جو تبصرے کرتے ہیں نا، اسکندر یہی سے قرآن پاک میں جس کا اللہ نے ذکر کیا اب یہاں پہ، وہ اسکندر یونانی ٹھہراتے ہیں اس کو. اسکندر یونانی اور تھا، اسکندر ذوالقرنین اور تھا. حالانکہ تاریخ کے اندر یہ بھرا پڑا ہے کہ اسکندر ذوالقرنین کا جو زمانہ تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا. اور بعض مورخین نے یہ بھی روایت بیان کی ہے کہ اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مصافحہ بھی ہوا ہے، اور خانہ کعبہ میں اس کا مصافحہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. یہ مشرق کی طرف غالباً سفر کر رہا تھا، تو اس نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میرے سفر کو آسان فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسکندر ذوالقرنین کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس کے سارے سفر کیا کر دیے؟ آسان کر دیے تھے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ وگرنہ اسکندر یونانی کا جو دور ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2000 سال بعد دور ہے، اور اسکندر ذوالقرنین کا دور پہلا دور ہے. اور نیز اسکندر ذوالقرنین جو تھا جس کا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ موحد تھا، یہ دیندار تھا، انصاف باشعار تھا. یہ جو بادشاہ تھا اللہ کا نیک تھا، ولی تھا یہ بندہ. ٹھیک ہے. اور جو اسکندر یونانی تھا وہ مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ کافر تھا، مشرک تھا. اس کا جو وزیر تھا وہ رستہ تالیس تھا. سمجھ آ گیا بات؟ اور نیز اسکندر یونانی جو تھا اس نے صرف بیت المقدس تک سفر کیا تھا. لیکن جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اسکندر ذوالقرنین نے مشرق سے لے کر مغرب تک دونوں جانبوں میں سفر کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں جی، انا مکننا لہو فی الارض، بے شک ہم نے طاقت دی، بے شک ہم نے قدرت دی تھی اس کو زمین میں. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور عطا کیا ہم نے اس کو ہر چیز سے سببا، اسباب. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو طاقت دی، قدرت دی، اسے سلطنت عطا کی. اب یہ بھی بات سمجھنے کی، یہاں پہ بھی کچھ آج کل کے خالی حضرات یہاں سے مشکل کشا ہونے کی دلیل نکالتے گئے تھے کہ جی حضرت یہ ذوالقرنین کو اللہ نے ہر چیز عطا کی تھی. معلوم ہوتا ہے ان کو مشکلات میں حاجات میں پکارنا جائز. ان کو تو کوئی نہ کوئی نکالنا چاہیے سراغ شرک کے لیے. یہی اسی آیت سے مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء، یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ہی عطا کر دی تھی اس کو. یہی لفظ تو پھر ملکہ وہ اس کے بلقیس کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا قرآن میں کہ ہم نے اس کو ہر چیز عطا کی. کیا اس کو بھی تم مشکل کشا مانو گے، حاجت روا مانو گے؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو اس سے جو مراد ہے نا من کل شیء، ان سے مراد ہے صرف وہ ملکی مہمات مراد ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مقاصد جن کو سر کرنے کا ذوالقرنین نے مکمل ارادہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ امور جن کی ملکی اصلاح کے اندر ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا کیے تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قصے کو ذکر فرمایا ذوالقرنین کے قصے، کیونکہ وہ کیا تھا؟ جلیل القدر بادشاہ تھا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو زمین میں بڑی قدرت دی، بڑی طاقت دی، بڑا غلبہ دیا. یعنی اس کو ہم نے اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے روئے زمین میں حکومت عطا کی تھی. مشرق سے لے کر مغرب تک میں ہم نے ان کے لیے اس سفر کو مسخر کر دیا تھا. ہم نے اس کو وہ تمام وسائل، وہ تمام اسباب عطا فرمائے تھے جو حکمرانی کے اندر ملکی فتوحات میں اور دشمنوں کی سرکوبی کے لیے اس کے لیے کام آ سکے. یہ مراد ہے اس کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ غرض یہ کہ زمین کے لیے سارے رستے ہم نے ذوالقرنین کے لیے کیا کر دیے تھے؟ آسان کر دیے. وہ جہاں مرضی چاہے وہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اس زمانے میں ریل ہے، ہوائی جہاز ہے، اور کتنے ذرائع ہیں.
جنہوں نے سفر کے اندر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، کتنی کتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ تو اس بات کے اندر کوئی کیا شک کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندے کے لیے، اللہ نے اپنے نیک ولی کے لیے اس سے بھی بڑھ کر اس کو کوئی عجیب و غریب چیز مہیا کر دی ہو؟ کر سکتا ہے کوئی شک اس کے اندر کہ ہم کہیں کہ دیکھو آج ہم اپنے ریل گاڑیوں کے اوپر، ہوائی جہاز کے اوپر کتنا ہم مان کر کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دیکھو جی ہمارے لیے سفر آسان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا ہم نے ہر چیز اس کو عطا کی، مغرب سے لے کر مشرق تک کی طرف اس نے سفر کیا تھا، تو کیا عجب کہ اللہ نے اپنے اس مقبول بندے کے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہو، اس سفر کو کیا کر دیا ہو آسان، دم کے دم وہ ہزاروں میل سفر طے کر لیتا ہو، ایک سانس پہ سانس وہ ہزاروں میل۔ دیکھو کرامتیں اللہ تعالیٰ خود بیان کریں گے اسکندر ذوالقرنین کی، کرامتیں اللہ تعالیٰ خود بیان کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس بات جو اللہ روس اور امریکہ کو سامان دے سکتا ہے جدید، کیا وہ اللہ تعالیٰ اسکندر ذوالقرنین کے لیے نہیں دے سکتا؟ کچھ نہ کچھ دکھانا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی عزت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے نا، جب کرامت اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں۔ پاس میں آ گیا یہ جس کو کہا جاتا ہے آج کل اڑن تشتری، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ خلائی مخلوق آتی ہے زمین کے اوپر، یہ فساد مچا کے چلی جاتی ہے، یہ دیکھ لو آپ اس کے کہ ایک سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں یہ میل سفر طے کر لیتی ہے، کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ یہ تو سب بکواسات ہے نا کہ ہمیں اسکولوں کے اندر پڑھایا گیا ہے کہ نہیں جی یہ ہوائی مخلوق ہے، بکواسات ہے سب، یہ یہودی پروپیگنڈا ہے، یہ تیسری جنگ عظیم کی تیاریاں ہیں ساری کی ساری، سمجھ آئی ہے؟ یہ ساری تیسری جنگ عظیم کے لیے کیا ہے؟ تیاریاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب بکواسات ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آج تک جس بندے نے اس کی کھوج لگا لی اس کو چند دنوں کے اندر روئے زمین سے ختم کر دیا گیا ہے، بس میں یہی ہے۔ اب اسی طرح ایک اور مثال ہے تخت سلیمانی، اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ تخت ایک منٹ کے اندر حضرت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا تھا۔ تو اسکندر ذوالقرنین کے لیے بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ طاقت جو دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ اس کا ذاتی کمال نہیں تھا، ذاتی امر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا۔ یہ یہ اسکندر ذوالقرنین کے لیے ہم اس کو کرامت کہہ سکتے ہیں، اور قدرت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تھی، یہ طاقت اور قوت کس کی تھی؟ ساری اللہ تعالیٰ کی تھی، سمجھ آئی ہے؟ اور چلیں یہ دیکھ لیں، پھر میں آگے سمجھاتا ہوں بات۔ اب اللہ اس واقعے کے اندر بیان فرمائیں گے اسکندر ذوالقرنین نے 3 سفر کیے تھے۔ کتنے سفر؟ 3 سفر۔ ایک سفر مغرب کی طرف پہلا سفر، دوسرا مشرق کی طرف، اس نے شمال کی طرف سفر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 سفر اللہ تعالیٰ، تینوں سفروں کے اندر اللہ فرمائیں گے دیکھو یہ عاجز تھا، یہ کیا تھا؟ عاجز، آگے نہیں جا سکا، مشرق کی طرف بھی انتہا، مغرب کی طرف بھی انتہا، شمال کی طرف بھی انتہا، لیکن یہ ہمارے ملک کو پار نہیں کر سکا، عاجز آ گیا، ہم نے جو ظاہری اسباب بھی دیے تھے۔ تم کہتے ہو یہ مشکل کشا ہے، تم کہتے ہو یہ حاجت روا ہے، وہ تو دیکھو وہ اسکندر ذوالقرنین ایک انتہا کو پہنچ کر وہ رک گیا اور پھر اس کو واپس آنا پڑا، وہ تو خود عاجز آ گیا تھا۔ اور جو عاجز آ جائے وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا، جو عاجز آ جائے اس کو کبھی مشکل میں، کبھی حاجت میں پکارنا جائز نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں پہلا سفر مغرب کی طرف، با ارادہ فتوحات ملک مغرب کی طرف اب اس نے فتوحات کرنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس پیچھے لگا وہ راستوں کے مغرب کی طرف، ٹھیک ہے، پس پیچھے لگا وہ راستوں کے مغرب کی طرف۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَهَا عِندَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ جب پہنچا وہ غروب ہونے سورج کے، یہاں تک کہ جب پہنچا وہ جگہ غروب ہونے سورج کے، کیا مطلب؟ یعنی منتہا آبادی مغرب، جہاں مغرب کی طرف مکمل آبادی کی انتہا تھی، آخری آبادی وہاں پہ رہ رہی تھی، زندگی بسر کر رہی تھی، یہ وہاں پہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ وجدہا، پایا اس سورج کو، وجدہا، پایا اس سورج کو، تغرب فی عین حمیۃ، غروب ہوتا تھا بیچ چشمے سیاہ رنگ کے، عین حمیۃ، غروب ہوتا تھا وہ سورج بیچ چشمے سیاہ رنگ کے، اپنی نظر میں ناکے حقیقتاً، سمجھ آئے؟ اپنی نظر میں اس نے دیکھا، بھی میں تفصیل کے اندر سمجھاؤں گا لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اپنی نظر میں اس نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کے چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے، حقیقتاً نہیں،
ٹھیک ہے. آگے وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، پایا اس نے اس کے ہاں ایک قوم کو. ٹھیک ہے، کیچڑ سے پہلے، سیاہ رنگ کے چشمے سے پہلے اس نے وہاں ایک قوم کو پایا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسکندر ذوالقرنین کا اللہ نے پہلا سفر ذکر فرمایا. یہاں پہ پہلا سفر جب اس نے شروع کیا مغرب کی طرف، اس نے ایسا رستہ اختیار کیا اسکندر ذوالقرنین نے جو اسے مغرب تک پہنچا دے. بات سمجھ میں ہی ہے. یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچا، یعنی جہاں آبادی ختم ہو جاتی تھی وہاں پہ پہنچا، تو اس نے سورج کو کہاں غروب ہوتا وہ پایا؟ عین حامیۃ، سیاہ رنگ کے چشمے. مفسرین فرماتے ہیں یہ سیاہ رنگ کا چشمہ یہاں سے کیچڑ مراد ہے، یعنی مراد دلدل ہے. اسے آج کل سائنسدان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ زمین جہاں پہ جو ختم ہونے لگتی ہے، جہاں پہ آبادی ختم ہو جاتی ہے، آگے زمین کے خشکی ختم ہو جاتی ہے، آگے دلدل شروع ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں یہ، یعنی دلدل یہ پانی اور مٹی کیچڑ جس کو کہہ لو، انسان اس کے اندر ڈوبتا جاتا ہے، آگے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا سیاہ رنگ کا چشمہ یعنی کیچڑ دلدل کے اندر وہ سورج کیا ہو رہا تھا؟ غروب ہو رہا تھا. اس اسکندر ذوالقرنین نے حقیقتاً وہ اب سورج اس کیچڑ کے اندر غروب نہیں ہو رہا تھا، وہ صرف اس نے اپنی نظر کے اندر دیکھا تھا. جس طرح ایک سمندر کے اندر مسافر جب سفر کرتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اپنی نظر میں کیا سمجھتا ہے کہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے؟ پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان جب کھلے میدان کے اندر کھڑا ہوتا ہے، دیہات کے اندر کھڑا ہو جائے جہاں فصلیں ہوتی ہیں، خالی میدان ہوتا ہے، تو جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اس کو کیا لگتا ہے کہ سورج یہ زمین کے اندر غروب ہو رہا ہے. اسی طرح اسکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ یہ سورج کیا ہو رہا ہے؟ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے، دلدل کے اندر غروب ہو رہا ہے، سیاہ رنگ کی دلدل کے اندر. تو حقیقتاً وہ سورج چونکہ اس میں غروب نہیں ہو رہا تھا، حقیقتاً سورج آسمان کے اوپر ہی رہتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ حقیقتاً سورج تو کہیں یہ غروب ہو رہا ہے، کہیں یہ طلوع ہو رہا ہے، بس زمین کا وہ تناسب ہے، وہ کبھی گول چکر کاٹ رہی ہے، لیکن سورج کیا اپنی جگہ پہ قائم ہے. دیکھیں یہ سورج ہے نا، یہ سورج سیارہ ہے، اس کے ارد گرد کیا ہے؟ سیارے ہیں، عطارد، زہرہ، مشتری، مریخ، زحل، جتنے بھی سیارے ہیں، نیپچون، جو بھی جتنے بھی نام ہیں. سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، لیکن یہ سارے سیارے جو ہیں نا، یہ ارد گرد اس کے کیا کر رہے ہیں؟ چکر کاٹ رہے ہیں. زمین ہے نا، زمین دو طرح کا چکر کاٹ رہی ہے سورج کے گرد گرد، دو طرح کا. ایک چکر اس کا یوں ہے اور ایک چکر اس کا یوں ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ چکر جو ہے یہ 24 گھنٹوں میں اس کا پورا ہوتا ہے سورج کے ارد گرد، اور یہ چکر جو ہے اس کا پورا یہ کتنے سال میں پورا کرتی ہے زمین، یہ سیارہ. ٹھیک ہے نا، اس طرح ہوتا ہے. یہ فلکیات یہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، یہ فن سمجھ آئیے، اس لیے میں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک، اللہ اکبر. تو یہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے یہ علوم ضروری ہوتے ہیں. سمجھ آئیے، والسماء ذات البروج. سمجھ آئیے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی کائنات کی کہکشاؤں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، سورج کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ علوم و فنون سیکھنے ضروری ہوتے ہیں قرآن پاک سمجھنے کے لیے. سورۃ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ہمیں ضرور سیکھنے پڑیں گے قرآن مجید سمجھنے کے لیے. بات سمجھ میں ہی ہے؟ تو ان چیزوں کو بھی الگ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ایسے علوم کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو. سمجھے، وگرنہ اس کے بغیر ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جس نے تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر، بہت بڑا اسلامی فلاسفر تھا، اس نے اس چیزوں کا بہت بڑا تذکرہ کیا. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے کیسے اپنی تفسیر کے اندر یہ چیزیں لکھ دی. نہ جدید ٹیکنالوجی تھی اس وقت، نہ کیمرے تھے، اب تو بڑی بڑی جدید ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن اس نے کہکشاؤں کے بارے میں بتایا ہے، اس نے ستاروں کے بارے میں بتایا ہے، سورج کا اس نے مکمل تعارف کرایا ہوا ہے اپنی تفسیر کبیر کے اندر. قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، وہ 7ویں صدی ہجری کا وہ مفسر تھا. اس کتنے 100 سال گزر گئے تھے، اس نے اپنی تفسیر کے اندر یہ سارے تعارف کروائے ہیں. سمجھ آئیے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے علم. اس چیز کو انسان کو سیکھنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا نہیں ہے ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے. افلا یتذکرون، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے، کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ وہ یہ کام سارے کا سارا مسلمانوں کا تھا، ہمارا تھا، لیکن آج اس کے اوپر سرچ کون کر رہے؟ یورپ کے سائنسدان کر رہے ہیں، ڈاکٹر کر رہے ہیں، بڑے بڑے یہ. لیکن مسلمان کا کام تھا یہ سارا اپنے قرآن کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے وہ کرتا ہے یہ تحقیق. لیکن یہ فارغ بیٹھے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ. سمجھ آئیے. دیکھیں جی،
اللہ اکبر۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ واجد عندہا قوما، مغرب کی طرف جہاں پہ آبادی ختم ہو جاتی تھی، اس نے ایک قوم کو پایا وہاں پہ اسکندر ذوالقرنین نے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ قلنا یا ذوالقرنین اما تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما یا تو یہ کہ تو عذاب دے، سزا دے، عذاب سے مراد سزا دے ان کو، ہاں، وہ اما ان تعذب، یا یہ کہ تو ان کو کیا دے، سزا دے، عذاب دے، وہ اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا یہ کہ بنا تو ان میں، یا یہ کہ اختیار کر تو اس میں حسنا، اچھا طریقہ اس قوم کے اندر، ٹھیک ہے، کیا کر تو اچھا طریقہ۔ اللہ نے ذوالقرنین کو 2 اختیار دیے، کتنے؟ 2 اختیار۔ اللہ نے فرمایا بطور الہام، یہاں بھی یہ بھی بات یاد رکھنی ہے، اسکندر ذوالقرنین ولی تھا، نبی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ ولی تھا، نبی نہیں تھے، اس لیے ہم کہیں گے بطور الہام کہ اللہ تعالیٰ نے اسکندر ذوالقرنین کے دل میں بات ڈالی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تیرا بیٹا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں واپس عطا کریں گے تجھے بیٹا، حالانکہ حضرت موسیٰ کی والدہ نبی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن ایک نبی کی ماں تھی۔ اللہ نے بطور الہام، شہد کی مکھی کے بارے میں نہیں پڑھا ہم نے پیچھے ابھی، اللہ نے فرمایا ہم نے شہد کے مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، کیا مطلب؟ وحی کی، اللہ نے وحی کا لفظ ہے، اوحا، کہ ہم نے وحی کی، وحی سے مراد کیا تھا؟ اس کے دل میں ہم نے بات ڈالی۔ یہاں بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ نے اسکندر ذوالقرنین کو بطور الہام کہا، یا اور طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نبی کے ذریعے ہم نے اس کو کہا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہوا کیا کہا؟ اما ان تعذب، یا تو اس قوم کو تو کیا کر دے، سزا دے، قتل کر دے اس کو، کہ یہ قوم کیا ہے؟ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سوال اٹھائیں گے، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کو دعوت تو دے دیتے، اس سے مفسرین نے فرمایا ہے یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا یا تو ان کو سزا دے، ہو سکتا ہے کسی نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس قوم کو تبلیغ کا کہا ہو، کسی نبی نے تبلیغ کی ہو، دعوت توحید دی ہو ان کو، لیکن انہوں نے نہ مانا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو کہا کہ یا تجھے اختیار ہے تو ان کے ساتھ یا اچھا سلوک کر لے، یا ان کو کیا کر دے، قتل کر دے، ٹھیک ہے، یا سزا دے یا قتل کر دے، یا قید بنا لے، یا ان کو تو دعوت توحید دے، یہ تیری مرضی ہے۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا یہ کہ تو بنا اس میں اچھا، ٹھیک ہے، اچھا طریقہ اختیار کر اس میں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو دعوت توحید دے، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دے، ٹھیک۔ آگے قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، کہا ذوالقرنین نے اما من ظلم، بہرحال وہ انسان جس نے ظلم کیا، جو ظلم کرے گا، کب؟ بعد دعوت توحید کے، ظلم سے مراد جو شرک کرے گا، کفر کرے گا، فسوف نعذبه، پس ہم ان قریب اس کو سزا دیں گے، ہم اس کو کیا دیں گے؟ عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربه، پھر لوٹایا جائے گا، پھیرا جائے گا وہ طرف اپنے رب کے، فيعذبه عذابا نكرا، پس عذاب دے گا وہ اللہ، عذاب دینا نکرا، بڑا گندا، ٹھیک ہے، وہ اللہ عذاب دے گا، اس کو عذاب دینا بڑا گندا۔ اللہ، یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لے، ایک اور بات مجھ سے رہ گئی، تاریخی بات ہے یہ بھی۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں، کتنے؟ 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں دنیا کے اندر، جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ 2 مسلمان اور 2 کافر ہیں۔ مسلمان تو ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ انہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہیبت کا لباس پہنایا تھا کہ دنیا کے بادشاہ ان سے ڈرتے تھے۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، تخت کہاں اڑتا ہے؟ ہوا کے اندر، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کے دور کے جو بادشاہ تھے نا دوسرے، ہر بادشاہ کی خواہش ہوتی تھی کہ میرا تخت جو ہے سب سے عمدہ ہو، میرا تخت عمدہ ہو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسا تخت عطا کیا کہ وہ ہواؤں کے اندر اڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا جلال طاری کر دیا، ہیبت طاری کر دیا اللہ نے، ٹھیک ہے، کہ دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، اور جنات کو بھی کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا۔
کسی کے پاس ایک جن نہیں اور لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے، یہ کو موکل آؤ، یہ کو موکل آؤ، یہ کو بچ کے پہنچی سرکار آ، بڑی اچھی سرکار آ۔ حضرت اپنے جنہ کو پہنچ کے دسو ساڈا سونا چوری ہو گیا کتنے پیا اس ٹائم، لوگ اس کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ بچائے ایسی خرافات سے۔ تو خیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی کتنی چیزیں عطا کی تھی، ایک پوری روئے زمین اللہ نے خود قرآن پاک میں ہم نے اس کو زبردست بادشاہ عطا کی تھی۔ اسی طرح سکندر ذوالقرنین ہے دوسرا بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پہ حکومت، جہاں جاتا تھا فتوحات اس کے اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ۔ جس طرح بھی قرآن پاک میں آیا نا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو زبردست قوت عطا کی تھی، ہر چیز سے ہم نے اس کو اسباب عطا کیے تھے۔ یہ دو کیا تھے؟ مومن تھے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کی تھی؟ پوری روئے زمین کی حکومت عطا کی تھی۔ یہ دو مسلمان، دو کافر تھے، ایک کا نام بخت نصر اور ایک نمرود تھا۔ نمرود یہاں پہ آ کے اختلاف ہو جاتا ہے مورخین کا، بعض کہتے ہیں نمرود کو دی تھی، بعض کہتے ہیں شداد کو دی تھی، اور جس نے پتہ نہیں دعویٰ کیا تھا، پتہ نہیں ایسی روایتیں بھری پڑی، تاریخ پڑھو دماغ خراب ہو جاتا ہے بندے کا، ایسی ایسی عجیب و غریب چیز۔ اس نے دعویٰ کیا تھا ہم جنت بنائیں گے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑے بڑے واقعات بکھرے پڑے ہیں کہ شداد نے جنت تیار کی تھی، کتنے سال اللہ سے اس نے کہا تھا کہ مجھے موت نہ دینا، کہ مجھے موت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دینا، پھر اسرائیل آیا اس کو گلے سے پکڑا اور ہوا کے اندر اس کی روح قبض کر کے لے گیا، اس نے جنت بنائی، اللہ نے اس جنت کو روپوش کر دیا۔ ساری کیا ہے؟ بکواسات ہیں، خرافات ہیں، یہ مورخین کی اپنی باتیں۔ جس طرح آج کل بزرگ 4-5 کٹھے بیٹھ جائیں نا، ان پڑھ باتیں بناتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی باتیں بنی ہوئی ہیں، تاریخی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں شداد ہے دوسرا، بعض کہتے ہیں نمرود کے بارے میں زیادہ تر مورخین ہے کہ یہ دو جو بندے تھے کافر تھے، ایک بخت نصر تھا اور ایک نمرود تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری روئے زمین کی بادشاہت دی تھی۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف کی روح سے ایک 5واں بادشاہ بھی آئے گا جو پوری روئے زمین پہ حکومت کرے گا، بتاؤ بھی کون ہے وہ؟ جی جی جی، بولو بولو، شاباش۔ دجال نہیں، مومن، امام مہدی۔ جی امام مہدی 4 امم سابقہ کے اندر گزر چکے ہیں بادشاہ، گزشتہ امتوں کے اندر، جماعتوں کے اندر۔ ایک امت محمدیہ میں سے ایسا آئے گا جو پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حدیث شریف بھری پڑی ہے، 7 سال ایک روایت ہے 9 سال تک وہ پوری روئے زمین پہ حکومت کرے گا، عدل و انصاف کا چرچا قائم ہو جائے گا۔ اور امام مہدی کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے؟ ہم جیسے نکمے ہوں گے کہ جس نے آج تک کوئی تیاری تک نہیں کی۔ وہ دیکھو آج کتنے فرقے ہیں اس وقت، آسمانی مذہب 3 ہیں، مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، سارے مذہب کو ختم کر دیں گے اور ایک عیسائیت باقی رہ جائے گی۔ یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، دجال آئے گا، سارے مذہبوں کو ختم کر دے گا اور ہم صرف یہودی باقی رہ جائیں گے۔ مسلمان امام مہدی کا انتظار، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا مسلمان کو امام مہدی ہے کون ہے۔ آج تو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ مسلمان کو امام مہدی آئیں گے، کیسے ہم نے ساتھ دینا ہے، کہاں اس نے جنگیں کرنی ہے، یہ بھی بتانا پڑتا ہے آج امام مہدی۔ میرے خیال سے امام مہدی کا اصل نام بھی نہیں پتا ہوگا کسی کو، امام مہدی ہے کون، کس کے نسب سے ہوگا، کہاں سے ہوگا، اس کا نسب نامہ کہاں ملے گا، اس کا اصل نام کیا ہوگا، اس کی والدہ کا، اس کے والد کا نام کیا ہوگا۔ حالانکہ حدیث شریف بھری پڑی ہے، اور قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے یہ امام مہدی کا خروج۔ سمجھے، امام مہدی کا ظہور ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سمجھو قیامت کی ایک بڑی نشانی پوری ہوگی، لیکن کسی کو کیا پتا۔ اور یہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، قریب ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے دنیا کے اندر آج کتنی بڑی پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف، جو حدیث شریف کے اندر آج اس کی پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوتی جا رہی ہیں کہ امام مہدی کا وقت بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے، بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور کئی اللہ کے نیک بندوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ 2021 سے لے کر 30 تک ہو سکتا ہے امام مہدی کا خروج ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے حدیث شریف کے اندر 100 میں سے 99% نشانیاں امام مہدی کے ظہور کی پوری ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہے امام مہدی کے ظہور کی۔ کتنی جنگیں ہوں گی اس کی، دجال کا بھی خروج اسی وقت ہوگا، لیکن ہم مسلمانوں نے کیا تیاری کی ہے آج؟ یہاں تو یہ بھی ہمارے عقلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا امام مہدی ہے کون ہے۔
یہودی نے کیا کچھ تیار کر لیا اپنے آقا دجال کے لیے، کیا کچھ، انہوں نے تو بدبختوں نے ہوائی جہاز بھی تیار کر لیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کو قتل کرنے کی غرض سے عصر کے بعد نکلیں گے، نیزے سے اس کو قتل کریں گے تو دجال بھاگ جائے گا۔ انہوں نے ایک ایئرپورٹ باقاعدہ تیار کیا، ہوائی جہاز انہوں نے تیار کر لیا کہ ہمارا آقا اس کے اندر، جہاز کے اندر بیٹھ کے بھاگ جائے گا اپنے طریقے سے، اپنی سوچ سے۔ لیکن حدیث شریف میں چونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوری ہوں گی، اتنا انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اس وقت یہودی تجارتی کنٹرول ان کے پاس ہے۔ ہماری اصل دولت سونا چاندی تھی، درہم دینار تھے، ہماری اصل دولت کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا، ہمیں آن لائن بینکنگ کے اوپر لگا دیا۔ سارا کنٹرول تو ان کے پاس ہے، راتوں رات چاہے ہمیں غریب کر دیں، کھوکھلا کر دیں۔ مسلمان کو کیا پتہ ہے یہ تیسری جنگ عظیم کی ساری تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ابتدا تیسری جنگ عظیم کی 2023 کو جب یہ معاہدہ ختم ہوگا ترک کا سعودی عرب سے، وہاں سے جنگ عظیم کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ جنگ عظیم کا آغاز وہاں سے شروع ہو جائے گا اور یہ جنگ بہت بری جنگ ہوگی۔ خیر، یہ 5واں بادشاہ امام مہدی علیہ رضوان یہ ہوں گے جو پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کریں گے مسلمانوں کے، اور 313 ہوں گے جو امام مہدی کو پہچان کریں گے اس وقت، 313 بندے مکہ، کیونکہ امام مہدی پیدا ہوں گے نا، پیدا ہو کے جوان ہوں گے، پھر ان کا ظہور ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے، ان کو کچھ نشانیوں سے پہچانیں گے۔ اور وہ کون پہچانے گا نشانیوں سے؟ ہم جیسے کم علم نکمے، جس نے حدیث شریف کا مطالعہ کیا ہوگا وہی پہچانے گا امام مہدی یہ ہے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ اسی انتظار کے اندر ہوں گے کہ امام مہدی کے اندر یہ نشانیاں ہیں، ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ جو دین کے اندر اپنے زیادہ مضبوط ہوگا، مکہ مکرمہ کے اندر امام مہدی کا ظہور ہوگا، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، وہاں پہ بھی یہ قافلہ اٹھے گا امام مہدی کا، یہ چلتے چلتے شام، یہ سارے علاقے فتح، دجال کے ساتھ جنگیں ہوں گی، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جنگیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقت اس وقت ختم ہو جائے گی، ایک طرف کفر ہوگا اور ایک طرف صرف مسلمان ہوگا، بس منافقت ختم ہوگی، صرف یہ دو گروہ باقی رہ جائیں گے۔ کون ساتھ دے گا؟ ہم جیسے لوگ ساتھ دیں گے، جس کو پتہ بھی نہیں ہے امام مہدی ہے کون ہے۔ 3 میں نے کہا اس وقت مذہب ہیں، 3 مذہب۔ دجال کا انتظار کیا جا رہا ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان بھولے بیٹھے ہیں کون آئے گا کون نہیں۔ یہ تو موت کو بھولے بیٹھے ہیں، یہ تو آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اگر 1400 سال کے بعد آج پوری ہو جاتی ہے، ہمارے مسلمان کو پتہ چل جائے نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ واہ جی واہ، میرے آقا سچے، 1400 سال پہلے بتایا، دیکھو آج بھی پوری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیشن گوئیاں صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، آگاہ کیا یہ فتنے رونما ہوں گے، تم نے اس سے بچنا ہے۔ لیکن آج ہم ان فتنوں کے اندر غرق ہوتا جا رہا ہے ہمارا نوجوان، برباد ہوتا جا رہا ہے ہمارا نوجوان۔ یہ سارے آج انٹرنیٹ، کیبل، یہ سارے ذرائع اسی کے اندر ہے، ہمیں دجالی پروپیگنڈے کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ کہا چلو جن کی عمریں گزر چکی ہیں، سفید پوش بیٹھے ہیں یا ادھیڑ عمر بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو تو کچھ نہ کچھ دین کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن یہ جو نوجوان بیٹھے ان کو کیا دین کے بارے میں پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے بارے میں نہیں پتا، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کون تھے، سیرت کا ان کو نہیں پتا، قرآن کا ان کو نہیں پتا، صرف یہی لیبل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہی لیبل ہے ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو مدینہ کے منافق بھی پھر اوپر سے اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان تھے، لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو پھر یہ کیا مدینہ کے منافق اور آج کے نئے جنریشن کے اندر پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا فرق رہ جائے گا؟ ہمیں دجال کے پروپیگنڈے کے اندر آج دجالی نظام یہودیت، وہ اس بات کے اوپر آج آپ پتہ ہے 400 سال ہو گئے یہودیت ایک نعرہ لگا رہی ہے، نیو ورلڈ آرڈر قائم کریں گے ہم، نیو ورلڈ آرڈر قائم کریں گے ہم، اور آج اس کام کے اندر وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ 400 سال سے وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، یہودی ہم دنیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ لیکن مسلمان کے ذہن کے اندر ذرا بھی خیال آتا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنا ہے؟ کسی کے ذہن میں خیال نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اس کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی پیسے کے اندر، کوئی مال کے اندر، کوئی دنیا داری کے اندر، کسی کو پرواہ نہیں ہے دین کی۔ آج اسلام کے لیے کیا شہادتیں ہو رہی ہیں، کتنی کچھ شہادتیں رہیں گی۔ ایک دور تھا اسلام کے لیے شہادتیں دی جاتی تھی، اسلام پھر غالب آتا تھا۔
آج شہادتیں ہیں لیکن مظلومن مار دیا جاتا ہے، شہادتیں ہیں مظلومن مار دیا جاتا ہے۔ ایک کنجری کا مقام آج زیادہ کر دیا گیا ہے، قرآن پڑھانے والے کے مقام کو گرا دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بش نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ میں دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا کر دوں گا، ایک طرف پاکستان کی 16 کروڑ آبادی کو مار دیا جائے، دوسری طرف انڈیا کی ایک کنجری کو مار دیا جائے، میں ایک کنجری کو اوپر اٹھا دوں گا اور 16 کروڑ آبادی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کیا آج یہ حالات نہیں ہے؟ انڈیا کا ایک اداکار مر جائے، سوشل میڈیا کے اوپر کتنا اس کا چرچا کیا جاتا ہے، فلانا مر گیا، فلانا مر گیا، او اداکار مر گیا، اداکار مر گیا۔ ہمارے برما کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، شام کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں، پاکستان کے مسلمان کتنے مظلوم ہیں، کسی کو کوئی پتہ چلتا ہے؟ آج میڈیا کے ذریعے کسی کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے؟ ہم تو مسلمانوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک اداکار مر جائے، یہ پچھلے دنوں میں ایک قوال مرا تھا، رمضان کے اندر مرا تھا، لوگ بڑا افسوس ہوا جی۔ میں اشارہ کرتا ہوں آج سے 4-5 سال پہلے کی بات، ہر بندے کی زبان پر یہی تھا، بڑا افسوس ہوا جی، بڑا افسوس ہوا جی۔ صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ الفاظ تھے لوگوں کے۔ بدبختو تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری نظر کہاں ہونی چاہیے، تمہارا نشانہ؟ ایک کنجر طبلہ بجانے والا، ہارمونیم بجانے والا مر گیا، تجھے اتنا افسوس ہے؟ ایک حدیث پڑھا رہا ہے پوری زندگی، جس کو ہوگی حدیث پڑھا رہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے زبان سے پڑھایا پوری زندگی، جس نے پوری زندگی الحمدللہ سورۃ الناس یہ پورا قرآن سمجھایا، اگر وہ مر جاتا ہے چنگا، دنیا تو ایک مولوی اٹھ گیا، کوئی کسی کو احساس پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں، وراثت ملی ہے۔ ہمیں تو رونا چاہیے کہ ایک علم کا سمندر دنیا سے اٹھ گیا ہے، یہ خلا کس طرح پورا ہوگا؟ لیکن ہم کنجروں کے اوپر روتے ہیں، اداکاروں کے اوپر روتے ہیں۔ کیا انہوں نے قیامت والے دن ہمیں بخشوانا ہے؟ لتا منگیشکر بخشوائے گی، نور جہاں بخشوائے گی ہمیں، جس کے لوگ آج بڑے ذوق و شوق سے گانے سن رہے ہیں، کیا یہ لوگ بخشوائیں گے جن کے ہم چرچے گا رہے ہیں آج؟ کوئی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ کام آئے گا، ان کی سفارشیں چلیں گی، نیک مومنین کی دوستیاں کام آئیں گی، یہ قرآن پاک کام آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، اس کے اوپر عمل کرنا یہ کام آئے گا۔ میں نوجوانوں سے بار بار خود گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے قرآن سے جڑ جاؤ۔ بڑا گندا دور، بڑا سخت دور ہے یہ، بے حیائی عام ہے ہر طرف، زنا بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے لوگوں کے لیے، ہر طرف بے حیائی عام ہے۔ خدا کے لیے قرآن پاک سے جڑ جاؤ، خدا کے لیے قرآن کا دامن تھام لو، قرآن کا دامن تھام لو، اس کو کبھی چھوڑنا مت، برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہر کسی نے مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے ضرور حاضر ہو جانا ہے، ہر کسی نے مرنے کے بعد۔ یہی قرآن تمہیں قبر کے اندر کام آئے گا، یہی قرآن قبر کے اندر کام آئے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم موبائل کو دیتے ہیں نا، اس کی جگہ ہم قرآن کو دیں۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے عطا کی ہیں، یہ آنکھوں، ان آنکھوں سے ہم نے ایک دن قیامت کے جنت کے اندر جا کے اپنے رب کی زیارت کرنی ہے۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں دی، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے غیر محرم عورتیں دیکھنے کے لیے نہیں دیں، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا انسان ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پلک جھپکنے کے اندر بھی انسان کو، کہ پلک جھپ کے دوبارہ وہ کھولے جب اپنی آنکھیں، اللہ اس کو اندھا کر دے؟ کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ میں بے حیائی کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی مجھے پہ پکڑ نہ آ جائے، کہ اپنے کانوں سے ایک میں واہیات کو سن رہا ہوں، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے میرے۔ یقین کرو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ترس آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بے حیائی کا ان کو پتہ چل چکا ہے، یہ بے حیائی ہوتی ہے۔ بچوں کو ایموشنل بات بتا دو اسلام کی، ایموشنل بات، غزوہ احد کا واقعہ بیان کر دو ان کے سامنے، خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، مذاق کرتے ہیں آگے سے۔ کوئی ایموشنل حدیث سنا دو، قیامت کے متعلق سنا دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا دو، ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی یہ بات۔ قرآن کی کوئی قیامت والی آیت سنا دو جس کے اندر اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہو، اپنے خوف سے ڈرایا ہو، خدا کی قسم ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی بات۔ وجہ کیا ہے؟ دل جو ہے نا، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا؟ کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں جن پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں،
لیکن ان کے دل جو یہودیوں کے دل ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کا دل بھی آج پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ دین کی بات کیوں نہیں ہمارے اوپر اثر کرتی، ہمارے دل کے اوپر کیوں نہیں ہمارے دل کے اوپر سے دین کی بات اثر کرتی؟ اثر کرتی ہے صرف 2-3 منٹ کے لیے، ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، بس پھر اپنے گھروں کری، پھر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ یہ ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، کیا سوشل میڈیا ہے، ہر طرف مسلمان کو گھیر دیا گیا ہے دجالی کام کے اندر، اس پروپیگنڈے کے اندر۔ یہ سارے دجال کے رستے کو ہموار کیا جا رہا ہے، ہموار کیا جا رہا ہے کہ دجال جب نکلے گا باہر تو اس کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے، سب اس کے سامنے جھک جائیں۔ اور بالکل قریب ہے وقت، یقین کرو 99% نشانیاں پوری ہو چکی ہیں امام مہدی کے ظہور کی۔ جب ہمارے دل کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہوگا، ہمارے دل کے اندر دین کے لیے قربانی نہیں ہوگی، کیا ہم امام مہدی کا ساتھ دیں گے؟ ہم تو پھر جائیں گے کفر کی طرف ہی، کیا ساتھ دیں گے امام مہدی کا؟ سمجھ آئی ہے؟ تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ خدا کے لیے قیامت کی پیشن گوئیاں جو ہیں، فتنوں کا دور ہے، اس کا مطالعہ کرو خدا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی اپنی امت کی رہنمائی کیا، آخری دور سے آگاہ کیا، ان کو پڑھو، پتہ چلے ہمیں دین کا کہ ہمارا دین، ہمارا نشانہ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہونی چاہیے۔ سمجھا گیا؟ تو خیر میں بات کر رہا تھا پوری دنیا کے اندر 4 بادشاہ جنہوں نے حکومت کیا، 5ویں بادشاہ جو ہیں گے وہ امام مہدی ہوگا۔ کیا نام ہوگا جی امام مہدی کا، بتا سکتا ہے کوئی؟ جی ہاں، محمد بن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، اس کے والدین کا نام بھی میرے والدین کے ناموں کے اوپر۔ والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ باپ کی طرف سے نسب ملے گا حضرت حسن کی طرف، ماں کی طرف سے نسب ملے گا حضرت حسین کی طرف سے، یعنی سادات خاندان سے ہوگا، سید خاندان سے ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام مہدی کے متعلق پڑھو خدا کے لیے، آگاہ ہو امام مہدی نے کرنا کیا ہے آ کے خدا کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نوجوانوں کو خدا کے لیے سمجھاتا ہوں، خدا کے لیے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، نہ اپنے آپ کو رسوا کر لینا، نہ اپنے آپ کو برباد کر لینا۔ کچھ نہیں رکھا دنیا کے اندر، کچھ نہیں رکھا۔ سمجھا کہ دیکھیں جی، سکندر ذوالقرنین نے فرمایا قال اما من ظلم، بہرحال وہ انسان جو ظلم کرے گا، پس عنقریب میں عذاب دوں گا، ہم عذاب دیں گے، اس کو سزا دیں گے، پھر وہ پھیرا جائے گا طرف اپنے رب کے، فیعذبہ عذابا نکرا، پس وہ عذاب دے گا، عذاب دینا گندا، اللہ پھر عذاب دے گا۔ کیونکہ دنیا کے اندر تو انسان کو سزا مل جاتی ہے نا، ملے گی، کفر کی سزا ہے، ہر انسان کو ہر چیز کی سزا مل جاتی ہے۔ اللہ کی پکڑ ہے نا بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ شدید کسے کہتے ہیں؟ سخت۔ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ دنیا کے اندر تو اس کو سزا مل جاتی ہے ایک کافر کو کہ وہ کفر کے بدلے، شرک کے بدلے وہ قتل کر دیا گیا، لیکن آخرت کی سزا اس کے لیے کیا ہے باقی؟ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے آگے 1% بھی نہیں ہے، 1 رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس طرح غالباً حضرت اللہ نے سورت اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا، جب اللہ نے وہاں پہ قوم عاد کا ذکر کیا کہ دنیا کے اندر یہ برباد کر دیے گئے، لیکن دنیا کے اندر بھی لعنت ان کے پیچھے پڑی رہی، اور آخرت کے اندر بھی ان کے وہ سخت عذاب دیا جائے گا، وہاں بھی ان کے اوپر لعنت پڑے گی۔ ایک دنیا کے اندر انسان گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے سزا نہیں ملے گی، مجھے سزا نہیں ملے گی، مجھے تو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، چھوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کو ایسے اس کی گردن سے پکڑتے ہیں، اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تکبر ہے نا انسان کو جو گناہ کے اوپر ابھارتا ہے، تکبر ہی ہے نا کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا ہوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ کل والا جو واقعہ ہوا ہے درس کے بعد، قاری صاحب نے ساری ہسٹری سنائی تھی نا آپ کے سامنے، کیا اسے 4 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال پہلے منع کیا میوزک نہیں چلانا مسجد کے سامنے، میوزک نہیں چلانا، یہ گناہ کا کام نہیں کرنا، وہ نہیں ہٹا، بلکہ اس نے چھپا کے رکھ لیے پیچھے، چلاتا رہا، ہم نہیں ہوتے تھے چلاتا رہا۔ کس سے مقابلہ کیا اس نے؟ اللہ سے مقابلہ کیا۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتا میری عزت ہے اس کے اندر، میرے لوگ دنیا کے اندر ارد گرد کے لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرا اعتماد ہے، یہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ 4 سال گزرے، سمجھاتے رہے، نہیں سمجھا، 4 سال گزرے،
یہ جتنے بھی پچھلے درس کے اندر بیٹھتے تھے ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے اس کو منع کیا تھا یہی کٹہرا تھا ادھر ہی بیٹھا تھا ادھر ہی. کون کون جانتا ہے؟ سمجھایا تھا نا قاری صاحب نے، سب نے سمجھایا کہ نہ رکھنا. اس نے کیا کہا تھا آگے الفاظ؟ میں قوالیاں چلانیاں، میں نے یہ کام کرنا ہے. بالآخر اس نے مانا چلو ٹھیک ہے میں نہیں چلاتا، لیکن اس نے چھپا کے رکھا. پھر بھی اللہ سے چھپ گیا؟ اللہ سے چھپا؟ نہیں چھپا. اور اللہ نے دیکھو سزا کس مقام پہ دی جا کے، جب پورے لوگوں کے اندر علاقے کے اندر اس کی عزت بنی تھی اللہ نے پکڑ لیا. پکڑا 4 سال کے بعد اللہ نے سزا دی. کیسی سزا دی؟ اس کا پیشہ اور ہے، لیکن اللہ نے کس رنگ کے اندر اس کو سزا دی؟ کس رنگ کے اندر؟ وہی 4 سال پہلے جس کٹہرے کے اندر بیٹھا تھا، 4 سال بعد اللہ نے اسی کٹہرے کے اندر بیٹھ کے اس کا فیصلہ کروایا. پھر میں کیوں نہ کہوں واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے حکم پر غالب ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کر کے دکھائے کوئی اللہ کے قدرت کا، اللہ کی طاقت کا مقابلہ. وہی ساتھی تھے جو 4 سال پہلے اس کو سمجھا رہے تھے، وہی ساتھی تھے جو 4 سال بعد اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. وہی ساتھی تھے. خدا کے لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرو، خدا کی قسم وہ ذات دیکھ رہی ہے، وہ بڑی طاقتوں والا ہے، وہ بڑی قدرتوں والا ہے. گناہ گار انسان ہے نا، وہ سوچتا نہیں ہے اور مجھے کیا، میری عزت بنی ہوئی ہے، میرا مقام بنا ہوا ہے. مجھے یقین کرو جمعے کے بعد جب یہ منصور صاحب یہ سارے بول رہے تھے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، مجھے خدا نظر آ رہا تھا کہ یہ بن کے آ گیا 4 سال پہلے وہی، یا 4 سال بعد وہی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. میرے سے مقابلہ کیا، میں نے اس کو کھائے ہوئے گوبر بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دیا تھا. اس کو آیا تھا نا اللہ کے گھر کو گرانے. اللہ سے خدا کی قسم، خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں مقابلہ نہ کرنا. میں اکثر آپ کو درس میں ایک بات کہتا تھا، اللہ تعالیٰ جو بندہ سرکشی کرتا جاتا ہے نا، گناہ میں بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا اس وقت دیتے ہیں جب سارے لوگوں کے اندر اس کی کیا بنی ہوتی ہے؟ عزت بنی ہوتی ہے. بن گئی تھی عزت، لیکن دیکھ لو جب اللہ نے، آپ غور کرو 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، پردہ ڈال دیا اللہ نے عقل کے اوپر، پردہ ڈال دیا، اس کو کیمروں کی کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے کس رنگ کے اندر سزا دے دی اپنی. رسوا ہو گیا. گناہ ہے نا، گناہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی نہ کسی مقام پہ جا کے بڑی سخت سزا دے دیتا ہے. یہ عبرت کی بات ہے ہمارے لیے، بہت بڑی عبرت کی بات ہے. اللہ نے دکھایا ہے آپ کو کہ میں ہوں. عبرت کی بات ہے، سبق آموز واقعہ یہ ہمارے لیے کہ اللہ نے دکھا دیا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں، میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے. دیکھو تم میرے حق میں بولے، میرے دین کے لیے بولے، دیکھ لو ہم نے دشمن کو برباد کر دیا اور ہم نے اپنے بندوں کو کیا کر دیا؟ اونچا کر دیا ہے. سارے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ واقعتاً بات ٹھیک ہے. میں پھر کہتا ہوں گناہ کے اوپر مصر نہ ہونا کبھی بھی. اللہ کسی مقام پہ جا کے سزا ضرور دے دے گا، اور سارے لوگوں کے اندر اللہ اس کی عزت کو گرا کے رکھ دے گا. گرا کے زمین کے نیچے، ساتوں زمین کے نیچے اکیلا بندہ گناہ کر لے، اکیلا بندہ اوپر زمین پہ آئے گا نا، اللہ کیا قدرت نہیں رکھتے؟ چاہے اس کو پتہ ہے اللہ اس کے گناہ کا اظہار ضرور کر دے گا. اس بدبخت نے یہ گناہ کیا. کر کے دیکھے کوئی گناہ، کر کے دیکھے کوئی گناہ، تنہائیوں کے اندر کر کے دیکھے. 2 دوست آپس کے اندر چاہے قرآن کے اوپر حلف اٹھا کے کہہ دینا تو نے بتانا نہیں ہے کسی کو، خدا کی قسم ایک وقت آئے گا اس کا گناہ وہ ظاہر ہوگا، اللہ ظاہر کرے گا. گناہ کیا ہے؟ کس سے مقابلہ ہے؟ اس ذات سے مقابلہ ہے گناہ. اس ذات سے مقابلہ ہے گناہ کرنا جس نے قوم عاد کو نہیں چھوڑا، قوم سمود کو نہیں چھوڑا، قوم شعیب کو نہیں چھوڑا، قوم لوط کو نہیں جس نے چھوڑا، آسمان سے اوپر پتھر برسا دیے اس نے. اس سے مقابلہ ہے یہ گناہ کرنا. سمجھ آئیے؟ دنیا کے اندر تو سزا رکھی ہے اللہ نے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی سزا رکھی ہے جو 70 گنا زیادہ ہے. یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی 70 گنا، وگرنہ اس سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ عربی کے اندر ضابطہ ہے کہ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے یہ بے چیز بیان کر دی جاتی ہے کہ 70 گنا زیادہ. وہ تو بڑی بے تحاشا ان گنت وہ جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے کیا ہے، بڑی برتر ہے. ٹھیک ہے، خدا کے لیے نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ. ٹھیک ہے، دیکھیں جی، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. اسکندر ذوالقرنین نہیں فرمایا، اور بہرحال وہ انسان جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیے، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى پس واسطے اس کے جزا ہوگی بڑی اچھی.
کیا ہوگی؟ بڑی اچھی، یعنی آخرت کے اندر اس کے لیے کیا ہوگی؟ بڑی اچھی جزا ہوگی. ٹھیک ہے آگے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب کہیں گے ہم دنیا کے اندر واسطے اس کے، من امرنا اپنے اس کام سے آسانی، ہم بھی دنیا کے اندر اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. جو نیک عمل کرے گا، جو ایمان لائے گا، اس کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ اچھا بدلہ. اور وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، یعنی ہم اس کے اوپر کولی سختی تو روا نہیں رکھیں گے. کولی سختی ہم اس کے اوپر جب نہیں کریں گے تو پھر ہم فعلی سختی اس کے اوپر کس طرح کریں گے کہ جو مسلمان بن جائے گا دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، ذوالقرنین نے کیا کہا؟ اول میں ان کو کیا دوں گا؟ توحید کی دعوت دوں گا. ٹھیک ہے، جب یہ توحید کو قبول کریں گے، شرک و کفر سے بچ جائیں گے، تو اپنی جان کے اوپر یہ ظلم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے گا. ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے گا آخرت کے اندر، تو پھر ہم بھی ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے، یہ بچ جائیں گے ہماری تلواروں سے. ٹھیک ہے، دیکھو غور کرو، قرآن کا ایک اصول ہے، قرآن جب بھی ایمان کی بات کرتا ہے ساتھ عمل صالح کی ضرور بات کر رہا ہے. بڑا تعلق ہے حضرت، بڑا تعلق ہے اس کا عمل صالح کا ایمان کے ساتھ. آپ عمل کے اندر کمزور ہوو گے، آپ کا ایمان بھی کمزور ہوتا جائے گا. عمل صالح کیوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے. انسان جب نیک عمل چھوڑتا ہے، چھوڑتے 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 کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج دوپہر ایک بندہ بیٹھا، اس نے بڑی زبردست بات کہی تھی. اس نے کہا نیکی کی خوشبو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک گناہ کی نفرت دل میں نہیں آئے گی. یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے. یہ نیکی کی خوشبو اس وقت تک نہیں ہمارے دل کے اندر آئے گی جب تک ہمارے دلوں میں گناہ کی نفرت نہیں آئے گی. اور آپ قرآن پاک کا پورا الحمد کی الف لام سے والناس کی سین تک مطالعہ کرو، قرآن سب سے زیادہ گناہ چھوڑنے کے اوپر زور دے رہا ہے. آپ نے 15 سپارے پڑھے ہیں، قرآن کیا دے رہا ہے؟ جو گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو. نیکی کا کبھی کبھی قرآن حکم کر دیتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو، مساکین کے حقوق پورے کرو، نماز پڑھو. آپ نے دیکھا ہے نا قرآن میں کہیں کہیں آ رہا ہے، یہ چند مقامات پہ سب سے زیادہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو. گناہ چھوڑنا بھی ایک عمل، نیک عمل ہے بھائی. گناہ چھوڑنا نیکی سے بھی بڑا نیک عمل ہے. کیوں؟ یہ ہے نفس کے خلاف چلنا، نفس کے خلاف چلنا، گناہ چھوڑنا، گناہ کے اوپر مصر نہ ہونا. یاد رکھنا، آج لوگ کہتے نہیں ہیں یار 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ ظالم جھوٹ بول رہے ہیں، تسبیح پھیر رہے ہیں، ظالم جھوٹ بول رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گناہ نہیں چھوڑا، ان کو ان کی نمازیں کام نہیں آ رہی، انہوں نے گناہ نہیں چھوڑے. نماز پڑھتے ہیں جا کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جا کے موبائل دیکھنے لگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جا کے بے حیائی دیکھ. کس طرح نماز اس کے دل کے اندر نور پیدا کرے گی؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے، سیدھی سادی بات ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، ظلم سے روکتی ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. اگر آج ہماری نماز جو ہے ہمیں گناہ سے نہیں روک رہی تو ہماری نمازوں کا قصور ہے کہ ہم نماز اچھی نہیں پڑھ رہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 18ویں سپارے کی پہلی آیت ہے. اللہ نے فرمایا تحقیق وہ مومن پکی بات ہے کامیاب ہو چکے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. ہماری نمازیں خشوع خضوع سے خالی ہیں، ہماری نمازیں خشوع خضوع سے خالی ہیں، بلکہ اپنا خشوع خضوع تو برباد کرتے ہیں، دوسرے کا بھی خشوع خضوع برباد کر دیتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ ہم صفوں کو سجدہ نہیں کرتے، اور جب نماز پڑھتے ہیں کوئی ڈکار مار رہا ہے، کوئی اپنے بالوں سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کوئی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، کوئی اوپر دیکھتا ہے، کوئی نیچے دیکھتا ہے. اپنا خشوع خضوع تو کیا دوسرے کا بھی برباد کر دیتے. نماز ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے. میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو. میرے پیغمبر کس طرح پڑھتے تھے نماز؟ پڑھو ذرا حدیث کا مطالعہ کرو ذرا حدیث کا مطالعہ، کہ جب کھڑے ہوتے ہوتے پاؤں کے اندر ورم آ جاتے تھے. میرے پیغمبر کا جب رکوع سے اٹھنے کا جو سٹائل تھا وہ بھی لمبا تھا. جب رکوع سے اٹھتے تھے صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ پیغمبر نماز بھول چکے ہیں، سجدے میں جانا بھول چکے ہیں.
سجدہ بھی لمبا لمبا کرتے تھے، نماز قرات اچھی کرتے تھے، قرات لمبی کرنی ٹھیک ہے، لیکن آج کل تو قرات لمبی کر لو لیکن کسی کو کوئی مزہ نہیں آتا، بعد میں اعتراض ہی اٹھتے ہیں کہ دیکھو جی ایڈی لمبی نماز کراتی، مزید بدلو کوئی۔ ٹھیک ہے، جیسے دکان کی کام نہیں نہ چلتا، وہ یار اتنے نہیں کاروبار چلنا، کتے دکان بدلو، کتے بڑے علاقے چلو، یار مسجد بدلو، کوئی ایسی مسجد لبو کتے امام نکی جی نماز کراندہ ہوئے۔ فجر کی نماز اب ٹائم طے ہو گیا ہے نا، 10 منٹ نماز پڑھانی ہے، 12 منٹ ہو جائے 15 منٹ، واہ مولوی صاحب آج مار دیتا یار تو صحیح گل ہے، جے تو تھوڑی جی ہور لمبی کرا دینا میں مر گیا سی۔ میرا ہی فرشتہ جڑا میرے سر تے کھلوتا سی۔ یہی ہے عبادات نہیں ہماری، خشوع خضوع نہیں ہے نا، خدا کی قسم خشوع خضوع ہو نا تو لمبی نماز بھی کرو گے بڑا مزہ آئے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے جو نماز کے اندر ہم کلمات پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کرو، ترجمہ یاد کرو، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرو، رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات اس کا ترجمہ یاد کرو، التحیات کا ترجمہ کبھی پڑھو، اللہ اکبر، التحیات للہ، میرے اللہ میری کلی عبادت بھی تیرے لیے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، اللہ اکبر۔ آگے درود شریف ہے، پھر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے والدین کو بخش دے۔ کیسے کیسے ایسے ترجمہ جب تم یاد کرو گے، جب ترجمے کے حساب سے پڑھو گے، کیوں نہیں خشوع خضوع حاصل ہوگا ہمیں؟ ترجمے یاد کرو، قرآن پاک کا آخری جو پاؤ ہے، ہر بندے کو قرآن پاک کا آخری پاؤ ضرور یاد ہونا چاہیے نماز کے اندر پڑھ۔ یہ کیا جب بھی نماز پڑھنی قل ھو اللہ انا اعطیناک الکوثر، قل ھو اللہ انا اعطیناک، بلکہ یہ یاد کرنا تو دور کی بات، ہماری عوام کو تو سورتوں کے نام بھی نہیں یاد ہیں۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کیا ہے؟ سورہ کوثر ہے نا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ انا اعطیناک الکوثر۔ سورۃ اخلاص ہے نا، سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ الحمد شریف۔ انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے، ان کو تو قرآن کا سورتوں کے نام تک نہیں ہے، اتنی بے دینی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ میری کلاس ہے نا جو انشاءاللہ العزیز یہ جو ہم وقت دے رہے ہیں یہ کبھی ضائع نہیں کرے گا اللہ تمہارا وقت۔ تم دین کے لیے بیٹھے ہو، میرے پیغمبر کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر دیوار چین تک، یا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں دیکھنی پڑتی، یہ نہ سمجھنا 60 سال عمر ہوگی اب قرآن سمجھ کے کیا کرنا ہے، یہ نہ کبھی سمجھنا کہ ہماری وہ مرنے کے قریب آگے 1 ہفتہ رہ گیا مرنے کے اندر، ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کبھی نہ سمجھ۔ علم کے لیے کبھی یہ ضروری۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے بوڑھے صحابی تھے، یہودی تھے نا، ہجرت کر کے آئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب دیوار کی چھت پہ کھڑے تھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے دیکھا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کیا فائدہ ایمان لانے کا، نہیں۔ صحابہ اکرام کتنے کتنے کوئی بوڑھے صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، علم سیکھتے تھے۔ علم سیکھنے کے لیے کبھی یہ بات ہے ہی نہیں اصول کسی دنیا کی کتاب میں کہ علم سیکھنے کے لیے عمر کا اتنا ہونا ضروری ہے، عمر کا اتنا۔ جس عمر کے اندر بیٹھے ہو علم سیکھو، قرآن کا علم سیکھو، اصل تعلیم ہی یہی ہے۔ جب قرآن سیکھو گے، میں کہتا ہوں یہ سورۃ نساء ہے نا، سورۃ نساء، کوئی بندہ کہتا ہے عالم، سورۃ نساء پڑھ لو تم عالم ہو، میری نظروں میں عالم ہو۔ اتنے مسائل اس کے اندر معاشرے کے، بچوں کی میں انشاءاللہ سورۃ نساء شروع کروا رہا ہوں آج سے، اور انشاءاللہ ان کو لکھ کے میں سمجھاؤں گا، ساری سورت ان کے ذہن میں بٹھاؤں گا میں، اور انشاءاللہ اس بچوں نے، نوجوانوں نے مجھ سے اگر سورۃ نساء سمجھ لی تو کہیں یہ دھکے نہیں کھائیں گے کسی مولوی کے پاس، امید ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے کبھی نہیں جائیں گے، خود یہ انشاءاللہ العزیز کے اوپر گزارا کریں گے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں، جب ان کی سورۃ نساء مکمل ہوگی میں آپ سب سے ان کے سروں کے اوپر پگڑیاں بندھواؤں گا انشاءاللہ۔ ان بچوں کے محنت ہوگی نا، ان کو ہم نے جوڑنا ہے اپنے ساتھ، یہ معصوم ہے، ان کے والدین کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ نیک، ان کے والدین کو یہی ہے کہ یہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لیکن فکر ہم کریں گے ان کے بارے میں کہ ان کی آخرت سمجھ جائے، ان کی آخرت۔ میں پچھلے دنوں ایک بچے کو کہہ رہا تو پینٹ شرٹ کیوں ڈال کے آتا ہے، کہتا ماما میری زبردستی ڈلوا دیتی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے پتر اکیڈمی جانا ہوں تو پینٹ شرٹ پا کے جایا کر۔ جب ماں اس کو یہ سبق دے رہی ہے پینٹ شرٹ کا، ماں اس کو یہ سبق دے رہی ہے تو پھر وہ کہاں سے سبق حاصل کرے گا بیچارہ، جبکہ پہلی درس گاہ، پہلی تعلیم گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، وہ بچہ کہاں سے سبق حاصل کرے گا، کدھر جائے گا بیچارہ، کس سوراخ کے اندر جا کے وہ قرآن کا علم سیکھے گا۔
ہم ہی ان کی فکر کریں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، ماں باپ تمہاری فکر کر رہے ہیں دنیا کی، ہم تمہارے لیے فکر کر رہے ہیں آخرت کی. انشاءاللہ دن قیامت کے تم اس فقیر کو گواہی دو گے کہ یا اللہ اس بندے نے تیرے رستہ ہمیں دکھایا تھا، اس بندے نے رستہ دکھایا تھا. فارغ نہیں بیٹھے ہم. سمجھ آ گئی ہے؟ انشاءاللہ یہ بچے جب سورۃ نساء مکمل کریں گے، ایک بڑا جلسہ رکھیں گے ہم، اور ان کو سٹیج کے اوپر کھڑا کر کے میں نے آپ کے انشاءاللہ سب کے ہاتھوں سے میں نے ان کے سروں کے اوپر دستار فضیلت سجوانی ہے انشاءاللہ العزیز. اور یہ جو ترجمہ ہے نا اگلا نصف، میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں آپ کے سامنے، اب یہ تیاری پکڑو، رخت سفر باندھو عمرہ کا. یہ رمضان گزرے گا، اس سے اگلا رمضان جو ہوگا اس کے بعد کسی مہینے میں بھی یہ قرآن کریم ختم ہو سکتا ہے. یہ میں اعلان کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ رمضان ایک آ رہا ہے، اس سے اگلا رمضان جو ہوگا اس کے بعد کسی مہینے کے اندر ہمارا قرآن پاک ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اختتام ہو جائے گا. اب رخت سفر جو عمرے کے لیے آپ باندھو، اس کے لیے اسباب اختیار کرو خدا کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی ایک سال یا چند ماہ بس قرآن کریم ہمارا اختتام کو پہنچ جائے گا، تکمیل کو. اب یہ آپ ساتھیوں نے اجتماعیت رکھنی ہے، اتفاق رکھنا ہے، پیار رکھنا ہے، محبت رکھنی ہے. ایک اکاؤنٹ ہم بینک کے اندر کھلواتے ہیں، اس کے اندر جو جذبے توفیق جتنا ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے. بلکہ مجھے ایک بندے نے کہا، جس دن ہم مشورہ کر رہے تھے اس بندے نے کہا 25,000 روپیہ فی بندہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ہر بندے جب ایک بندہ کہہ رہا ہے میں 25,000 دینے کے لیے تیار ہوں، یہ اللہ کی مدد ہے. ایک اور اٹھ جائے گا 25,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں، پھر تیسرا اور اٹھ جائے گا 25 میں دینے. اسی طرح اللہ کی ایسی مدد آئے گی انشاءاللہ. ہر بندہ عمرے کے لیے ہمارے ساتھ جائے گا وہاں پہ. اور خدا کے لیے وہ منظر دیکھو تو صحیح، جب آپ سامنے بیت اللہ ہوگا اور ادھر ہمارے قرآن کھلا ہوگا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت ختم ہوگی. ایک وقت تھا جامع مسجد صدیق اکبر میں سارا قرآن پڑھا، اور آج آخری سبق ہم وہاں پڑھ رہے ہیں حرمین شریفین کے اندر. اس کو کبھی بھی خدا کے لیے اپنے سر سے نہ اتارنا ہو، پتہ نہیں ایوی بس گل نہیں ہے، بھی پتہ نہیں جانا جونا بھی ہے. نہیں، خدا کی قسم جب زمین کے اوپر سارے دروازے انسان کے لیے بند ہو جائیں، اللہ کے فضل کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اس کو کمزور نہ سمجھنا. ہر ساتھی اجتماعیت اختیار کرے، محبت اتفاق آپس میں پیدا کرو، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ضرور روانہ ہوں گے. یہ میرا اعلان ہے آج سب کے سامنے. اگلے رمضان کے بعد کسی بھی وقت درس قرآن یہ ہمارا ختم ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ جب ہم وہاں سے واپس آئیں گے، آتے پہلے دن ہم سورۃ فاتحہ سے پھر شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. سمجھ آئیے؟ انشاءاللہ ادھر سے شروع کر کے آئیں گے افتتاح، اور اگلا جو درس ختم ہوگا اس کا بھی اختتام پھر وہاں کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ہماری زندگی کا پکا ارادہ ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، دیکھیں جی ختم کرتے ہیں سبب. ثم اتبع سببا. اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ دوسرا سفر شروع فرما رہے ہیں. یہ دوسرا سفر دوم، اور پیچھے لگا اسباب کے. اب پہلا مغرب کی طرف سفر تھا، اب دوسرا مشرق کی طرف سفر ہے. ٹھیک ہے، پیچھے لگا اسباب کے. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے جگہ طلوع ہونے سورج کی، اب طلوع ہونے کی طرف، پہلے غروب ہونے کی طرف. وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. منتہائے آبادی مشرق، یعنی وہاں تک پہنچ گیا. پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک قوم پر. پایا اس کو، وجدہا پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے علی قوم ایک قوم پر. ٹھیک ہے، آگے لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ نہیں کیا تھا ہم نے واسطے ان کے آگے اس سورج کے کوئی پردہ. اس قوم کے لیے ہم نے اس سورج کے علاوہ کوئی پردہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ذوالقرنین نے مغرب کی طرف سفر کیا تو وہاں سے ختم کر کے فتوحات حاصل کر کے اب اس نے سفر کہاں کا کیا شروع؟ مشرق کی طرف. یعنی مغرب شمس سے اس نے سفر کیا مطلع شمس کی طرف، سورج کے طلوع ہونا. تو اب اس نے کیا کیا کہ مشرقی ممالک کو فتح کرے، اس لیے اس نے سفر شروع کیا. تو اس مقام کے اوپر پہنچ گیا وہ جہاں سورج طلوع ہو کے سب سے پہلے اپنی کرنیں چھوڑتا تھا. اس مقام تک، یعنی سورج، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مشرق آگے دنیا کا کنارہ ہی ختم ہو گیا. یہ مطلب نہیں کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچ گیا. نہیں، جہاں پہ آبادی ختم ہو جاتی ہے آگے انسان نہیں جا سکتا. اللہ نے عاجز ہونے کا بیان کیا ہے قرآن پاک میں صرف، کہ عاجز ہو گیا، کہ ہمارا ملک پار نہیں کر سکا، وہ دنیا سے نہیں نکل سکا. وہ وہاں پہ وہ کیا آ گیا؟ ذوالقرنین پہنچ گیا. اب کیا ہوا؟ اس نے ایسی قوم کو وہاں پایا کہ ہم نے ان کے آگے سورج کے علاوہ کوئی پردہ نہیں کیا تھا. کیا مطلب ہے سورج کے علاوہ؟ کہ وہاں پہ ایسی قوم آباد تھی کہ وہ لوگ جنگلی تھے،
وحشی تھے, کوئی کپڑا نہیں تھا, کوئی خیمہ نہیں تھا, کوئی مکان نہیں تھا ان کے پاس, بس انہوں نے زمین کے اندر سرنگیں بنائی ہوئی تھی, پہاڑوں کے اندر غاریں تھیں, بس وہ وہاں پہ چھپ جایا کرتے تھے. سورج جب نکلتا تھا اپنی غاروں میں چھپ جاتے تھے, جب سورج زوال کے بعد جب سورج ڈھلنے لگتا تھا پھر اپنی غاروں سے نکل کر ذریعہ معاش تلاش کرتے تھے, پھر وہ اپنی غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے. بس یہ تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھو اللہ نے اس قوم کے بارے میں بیان ہی نہیں کیا, بس آگے یہ اللہ نے سفر ختم کر دیا. یہ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا, پھر اگر اللہ نے تیسرا سفر شروع کر دیا بیان. اللہ بیان ہی ذوالقرنین کے بارے میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نکل ہی نہیں سکا ہمارے حدود سے, عاجز ہو گیا وہ. ٹھیک ہے, دیکھو ترجمہ کذالک, ہاں قصہ اسی طرح ہے. کذالک اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قصہ کیا ہے, اسی طرح ہے جو ہم نے بتلا دیا ذوالقرنین کے بارے میں, ہم نے بتلا دیا قصہ کیا اسی طرح ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا, کیونکہ تحقیق احاطہ کر رکھا ہے ہم نے ساتھ اس سامان کے جو اس کے ہاں تھا, ازروع علم کے, تحقیق ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ساتھ اس کے سامان کے جو اس کے ہاں تھا, خبرا ازروع علم کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصہ اسی طرح ہے. باقی ذوالقرنین کے پاس جو لشکر تھا, جو سامان تھا, ہم سب اس سے باخبر ہیں. احاطہ کر رکھا ہے ہم نے ازروع اپنے علم کے کہ ذوالقرنین کے پاس کیا کچھ تھا, لشکر تھا, کتنی فوج تھی, کتنا سامان تھا, وہ سارا ہمارے علم کے اندر ہے, وہ کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی بندہ دنیا کا ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ تعالیٰ کے جو علم کے اندر تھا کوئی ذات ہے اللہ کے علاوہ کہ معلوم کر کے دکھائے ذوالقرنین کے پاس یہ تھا. بتاؤ, یہاں سے اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو میں نے یہ علم کسی کو بھی نہیں دیا, جو اس کے پاس تھا, باقی جو سامان تھا اس کے پاس. باقی میرے پیغمبر جتنا میں نے واقعہ بتا دیا قصہ اس طرح ہے, اس کے بعد بقیہ جو سامان تھا وہ میں نے علم کسی کو بھی نہیں دیا ہے. اب یہ جب علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا, بتاؤ کوئی کس طرح عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ حالانکہ عالم الغیب تو اسے کہا جاتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم دیکھے, اور کائنات کے ذرے ذرے سے واقف صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حضرت شاہ صاحب کی عبارت آخر کے اندر سن لو, بڑی زبردست بات لکھی ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کو شوق ہوا کہ وہ دنیا دیکھے کہ کہاں تک بنتی ہے. ذوالقرنین کو شوق ہوا کہ وہ دنیا دیکھے کہ کہاں تک ہے, مشرق اور مغرب تک پہنچا, مگر اللہ تعالیٰ کے ملک کی وہ حد پار نہیں کر سکا. اللہ کے ملک کی حد پار نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, یعنی شوق ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پوری دنیا کو دیکھوں. اللہ نے اس کا شوق تو پورا کر دیا, لیکن وہ اللہ کی حدود سے کبھی نہ نکل سکا تھا. مشرق میں گیا, ایک حد پہ واپس آ گیا, مغرب کی طرف گیا, ایک حد سے کیا ہو گیا, واپس آ گیا, لیکن اللہ کے ملک کو بالکل پار نہیں کر سکا. یہ 2 سفر ہیں. کل کو تیسرا سفر ہوگا شمال کی طرف, اس کے اندر یاجوج ماجوج کا ذکر آئے گا. میں انشاءاللہ پوری اس کے اندر بحث کروں گا کہ اسکندر ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی, کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت 5 دیواریں جس کے بارے میں مشہور ہے, یہ ذوالقرنین نے, اس کے اندر مکمل تفصیل انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان ہوگی. یہ حاضری دے دیں انشاءاللہ. حاجی اشرف صاحب, رشید احمد صاحب,